نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدون میں خود غرض نہیں میرے آنسوؤں کو پرکھ کر دیکھ میں خود غرض نہیں میرے آنسوؤں کو پرکھ کر دیکھ مجھے فکر چمن ہے غم آشیاء نہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جس دن کا ہمیں انتظار تھا وہ دن اللہ کی رحمت سے اور اس اللہ کی توفیق سے میرے اور آپ کے پاس آ چکا ہے آپ نے اعلانات کے ذریعے اشتہارات کے ذریعے فلیکسوں کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے آپ احباب کو بخوبی اس بات کا علم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس گاؤں میں یہ کانفرنس ہو رہی ہے جس میں ہمارے خطیب ہمارے مقرر ہمارے محترم ہمارے قائد حضرت مولانا قاری حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی جو الحمدللہ ہمارے پاس آ چکے ہیں جو کھانا کھانے کے لیے شیخ محترم قاری غلام مصطفیٰ صاحب ان کے گھر بیٹھے ہیں مجھے انہوں نے 10 منٹ کہا 10 منٹ میں تلاوت اور بچوں کی نعتیں اور کو 5 منٹ انہوں نے مجھے ٹائم دیا ہے میں چاہتا ہوں کہ شروع میں میں کو 5 منٹ لے لوں اور اس کے بعد بچوں کی تلاوتیں اور ہم نظمیں اور نعتوں کا اہتمام کریں اللہ کا قرآن اس بات کا اعلان فرماتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا کہ اللہ نے آج یہ اعلان فرما دیا کہ حق آ کے رہے گا باطل مٹ کے رہے گا یہ قرآن اللہ کا حق ہے یہ احادیث نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے یہ آسمانی شریعت اللہ کے کردہ ہوا اللہ نے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی یہ حق ہے وہ لوگ سننے جو لوگ قرآن سے دور ہیں وہ لوگ سننے جو لوگ احادیث سے دور ہیں وہ لوگ سننے جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ٹی وی پر بیٹھ کر علماء پر تبرہ بازیاں کرتے ہیں قرآن والوں پر تبرہ بازیاں کرتے ہیں قرآن سیکھنے سکھانے والوں کو برا بھلا کہتے ہیں سننے وہ لوگ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اللہ کا حق آئے گا قرآن آئے گا احادیث آئے گی یہ باطل سارے کے سارے مٹ جائیں گے جو قرآن کو نہیں مانتے جو حدیث کو نہیں مانتے جو یہ دنیا کی ڈگریاں لے کے پھرتے ہیں دنیا کی ڈگریوں میں رزق ڈھونڈتے ہیں میرے اللہ نے رزق رکھا ہے تو وہ تیرے اور میرے نصیب میں لکھا ہے اللہ نے یہ ڈگریوں میں رزق نہیں رکھا میرے اور تیرے نصیب میں رزق ہے جائیں اپنی اولادوں کو قرآن کی تعلیم دے جائیں قرآن سکھا کے چلے جائیں ہر جگہ پر میری یہ التماس ہے ہر جگہ پر میرا یہ رونا ہے او خدا کے بندے اپنی اولادوں میں سے اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو دین کے لیے وقف کر جا اللہ نے کل کو سوال کرنے انما اموالکم و اولادکم میں نے دنیا میں تمہیں 2 چیزیں دی تھی کیا تو ان چیزوں کا صحیح استعمال کر کے آیا ان چیزوں کو صحیح جگہ پر لگا کے آیا ان چیزوں کا استعمال صحیح کر کے آیا میں نے تمہیں اولاد دی تھی میں نے تمہیں پیسہ دیا تھا مال و متاع دیا تھا کیا تو نے صحیح جگہ پہ خرچ کیا اللہ نے تمہیں 5 6 10 بچوں سے نوازا تھا کیا قرآن کے لیے بھی چھوڑ کے آیا ہے کیا احادیث کے لیے بھی چھوڑ کے آیا ہے کیا ان کو قال اللہ و قال الرسول کے لیے بھی چھوڑ کے آیا ہے
اگر نہ چھوڑا ہوگا تو کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کے عرش میں، اللہ رب العزت کے ہاں میدان محشر میں ہمیں شرمندگی کا باعث شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ آئیے میں ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دنیا کائنات کے لوگوں سن لو، امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں 6 لوگ ایسے ہیں، ان میں سے 3 لوگ ہیں جن کو اللہ بڑا پسند کرتے ہیں، کل قیامت کے دن ہوگا اللہ رب العزت ان کو رحمت کی نظر سے دیکھیں گے، کل قیامت کا دن ہوگا اللہ کے عرش کے نیچے وہ کھڑے ہوں گے، حوض کوثر سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام نصیب ہوگا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے خیرکم من تعلم القرآن، جو قرآن سیکھنے والا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت اس کو رحمت کی نظر سے دیکھیں گے، شفقت اور محبت کی نظر سے دیکھیں گے۔ کہا جو اپنی اولاد کو قرآن نہیں سکھاتا، اب جو 3 لوگ دوسرے ہیں جن کا تذکرہ کیا کہ اللہ کل قیامت کے دن ان کو کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر عبادی، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، چلے جاؤ، ادھر سے دور ہو جاؤ، دیواریں کھڑی کر دی جائیں گی۔ وہ کون لوگ ہوں گے جو اپنی اولادوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دیں گے؟ خدا را میں نے بھی مر جانا ہے، آپ نے مر جانا ہے، اولادوں کو قرآن کی تعلیم دے جائیے، ان کے ہاتھوں میں یہ انگلش میتھمیٹکس یہ سائنس نہ دے کے جائیے، اگر تھامنا ان کے ہاتھوں میں تو قال اللہ و قال الرسول دے کے چلے جائیے، کہ ان کے ہاتھوں میں قرآن ہو تو وہ صدائیں بلند کر دے الحمدللہ رب العالمین۔ کہیں وہ کہیں قل اعوذ برب الناس، کہیں وہ کہیں وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہیں ان کو یہ پتا چلے وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، پھر پتا چلے امی ابے کی عزت کیا ہے، اور پھر پتا چلے گا ماں باپ کی عزت کیا ہے جب ہم ان کو قرآن دے کے جائیں گے۔ اگر قرآن نہ دیا تو پھر بچے نافرمان ہوں گے، پھر نہ مولوی کو لایا کرو، مولوی جی دعا کر دو، دم کر دو، پوتا بگڑ گیا، تھی بگڑ گئی ہے، تو بگڑیں گے یہ جب تو نے قرآن کی تعلیم نہیں دی، قرآن نہیں ان کے ہاتھوں میں تھمایا۔ جب قرآن سیکھنے کا ٹائم تھا، جب حدیث سیکھنے کا ٹائم تھا، تب تو نے سکولوں کو، کالجوں، یونیورسٹیوں کو ترجیح دی، اور تیری عزت کیوں نہ یہ پامال کریں؟ آج مجھے اور آپ کو ہماری اولادیں کیوں نہ ذلیل کریں؟ کیونکہ ہم نے ان کو وہ ادب نہیں دیا، وہ چیز نہیں دی، وہ قرآن نہیں دیا، وہ حدیث نہیں دی، وہ سلف صالحین کا ہم نے منہج نہیں دیا، وہ قرآن نہیں دیا جس قرآن نے ان کو عزت سکھانی تھی، احترام سکھانا تھا، ان کو آپ کے اوپر شفقت کرنے کا طریقہ سکھانا تھا، جس نے حق و باطل کی، جس نے انصاف کی، جھوٹ سے، حرام سے، یہ برے کاموں سے، 2 نمبر کاموں سے جس نے بتانا تھا، وہ تو دین ہم نے دیا ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو سائنس دی تھی، میتھمیٹکس دی تھی، ہم نے تو وہ فزکس کے فارمولے دیے تھے، اپنی اولادوں کو قرآن تو نہیں دیا تھا۔ فرمایا امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ رحمت کی نظر سے اس بندے کو دیکھیں گے جو اپنی اولاد کو قرآن دے کے جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آئیے، امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتا ہے پھر سکھلاتا ہے لوگوں کو۔ بلغوا عنی ولو آیا، اگر ایک آیت، ایک حدیث، ایک بات آپ کو پتہ ہے تو وہ آگے پہنچا دو۔ بلغوا عنی ولو آیا، یہ ہے، یہ میرے بڑوں کا منہج تھا، یہ تھا قرآن، یہ تھی حدیث۔ فرمایا جو قرآن سکھاتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت اس کو رحمت کی نظر سے دیکھیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے جو انبیاء کی صفوں میں کھڑے ہوں گے؟ یہ کون لوگ ہوں گے جو فرشتوں کی صفوں میں کھڑے ہوں گے؟ یہ کون لوگ ہوں گے جو اولیاء کی صفوں میں کھڑے ہوں گے؟ یہ کون لوگ ہوں گے جن کی وجہ سے تیرے 10 گھر والوں کو بخشا جائے گا؟ یہ کون لوگ ہوں گے جن کے ماں باپ کو تاج پہنائے جائیں گے اور انبیاء کی صفوں میں کھڑا کیا جائے گا؟ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ خدا را اپنی اولادوں کو دین دے جائیے، دین سکھلا جائیے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا جو ان پر خرچ کرتا ہے، جو ان پر خرچ کرتا ہے، جو یہ ذمہ اٹھاتا ہے کہ یار فلاں کا بچہ غریب ہے اور فلاں کا تیپو تو غریب ہے، پڑھا نہیں سکتا، اور میں نے دنیا نہیں سکھانی، میں دین کے لیے وقف کر دوں، جتنی دیر تک وہ قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند کرے گا اتنی دیر تک آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ وہ اپنی اولادوں کو نہیں پڑھا سکتے، آپ کے گاؤں میں بھی غریب لوگ ہوں گے، آپ کے گاؤں میں بھی ماڑے ہوں گے، یتیم بچیاں اور بچے ہوں گے، ان کی کفالت کا ذمہ اٹھائیے، ان کے سروں پہ ہاتھ رکھیے، ان کو مدرسوں میں چھوڑ کے آئیے، قرآن کے لیے چھوڑ کے آئیے۔ میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں،
ہمارے یہ معاشرہ یہ جس طرح کا دور چل رہا ہے، جتنی مہنگائی ہے، ہمارے غریب لوگ پس رہے ہیں، رو رہے ہیں، وہ روٹی سے تنگ اپنے خودکشیاں کر رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو کاموں کے لیے بھیج رہے ہیں۔ خدا را میں نے یہ ایک تحریک چلائی ہے، میں نے ایک تنظیم بنائی ہے، اور جتنے بھی غریبوں کے بچے ہیں میرے پاس لے کے آؤ، قرآن کی تعلیم میں دوں گا۔ اور خدا کی قسم میرے پاس وسائل نہیں ہیں، اپنے آپ کو بھیج کے ان بچوں کو قرآن سکھلاؤں گا، ان کو قرآن کی تعلیم اور قرآن سے آشنا کروں گا۔ میرا رب اس بات کا گواہ ہے، میں جتنے بچوں کو داخل کر رہا ہوں سب سے زیادہ میں غریبوں کے بچوں کو ترجیح دے رہا ہوں، لوگوں کے گھروں تک میں جاتا ہوں۔ اور ان بچوں کو مسجد میں لے کے آؤ، مدرسے میں لے کے آؤ۔ اللہ مدرسے میں روٹیاں بھی دیتا ہے، اللہ عزتیں بھی دیتا ہے، اللہ قرآن کی تعلیم بھی دیتا ہے، میرا اور تیرا ادب بھی سکھاتا ہے۔ ان کو مسجد میں چھوڑو تو صحیح، ان کو مدرسے میں چھوڑو تو صحیح، ان کو قرآن کے لیے وقف کرو تو صحیح۔ آپ کے گاؤں میں اگر کوئی بچہ ہے، کوئی بچی ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی غریب ہے، میں آل اعلان، یہ میری بات ریکارڈ ہو، یہ پورے ملک پاکستان میں جانی ہے، آپ بیٹھے ہیں، اللہ میرا شاہد گواہ لے کے میں ان کو قرآن کی تعلیم دی گا، فی سبیل اللہ دوں گا، کسی سے 10 روپے کا محتاج نہیں ہوں، قرآن دوں گا، انشاءاللہ جرت مند قرآن والے بنیں گے، جرت مند قاری بنیں گے، جرت مند قرآن والے حدیث والے بنیں گے، غیرت مند اور حیا والے غیور بنیں گے۔ ایسا قرآن دیں، ایسا دین دیں، ایسا علم دے کے جائیے۔ اب میں اپنی اس بزم کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتا ہوں۔ بڑے شرف کی بات ہے، الحمدللہ یہ آپ بڑے اعزاز والے لوگ ہیں، آپ کے اس گاؤں میں بڑے بڑے اللہ کے ولی بھی آئے، بڑے بڑے نیک لوگ بھی آئے، یہ آپ کی بھی محبت ہے، آپ کی بھی محنت ہے، اور آپ کے مسجد کے امام قاری غلام مصطفیٰ صاحب ان کی بھی محنت ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت ان کو صحت والی، ایمان والی، عافیت والی، عزت والی، شان والی، آبرو والی زندگی دے۔ اللہ رب العزت ان کے بچوں کو دین کا دائی، دین کا عالم بنائے، اور اللہ مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کو قرآن کے لیے وقف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر پروگرام میں ان کا بچہ کھڑا ہوتا ہے، شگرد تو میرا ہے، دل تو میرا بھی خوش ہوتا ہے، لیکن کاش تواڈے بھی پتر کھڑے ہوئے، اسٹیج تے تواڈا پتر بھی کھڑا ہوئے تے میرا بچہ بھی کھڑا ہوئے، کتنا مزہ آئے گا۔ وہ قرآن پڑھ رہا ہو، وہ قرآن سنا رہا ہو، سن رہا ہو۔ اب میں بلا تخیر دعوت کلام پاک کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ سلمان بھائی کو کہ وہ آئیں تلاوت کلام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجام ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث۔ صدق الله العظيم۔ ہے کول محمد کول فرمان، ہے کول محمد کول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے کول محمد کول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ یہ بدلے گا لاکھ زمانہ، یہ بدلے گا لاکھ زمانہ، مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ تھے بڑے اچھے انداز میں آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے حافظ سلمان بھائی۔ یہ میرے ادارے کے طالب علم ہیں اور اس کے باپ کی بڑی محنت ہے، اللہ جانتا ہے۔ میں نہ انہوں کل پرسوں لے کے بیٹھا، میں نے 3 گھنٹے، یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، کوئی بچے کی دلداری کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن اپریشیٹ کرنا مقصد ہے، باپ کو بھی اور بچے کو بھی۔ میں نے کوئی 2.5-3 گھنٹے اس کو 2 آیات بڑی مشکل سے یاد کروائی۔ اس کے باپ کی بڑی محنت ہے جو ڈیلی بیس پہ 8 لائنیں اس کو قرآن کے لیے یاد کروا کے بھیجتے ہیں۔
8 लाइनें कुरान की याद करवा के कारी साहब भेजते हैं डेली बेस पे। मैं अल्लाह के घर में खड़ा हूँ, पूछ लें असर की अजान से 1 घंटा पहले मैं शुरू हुआ, असर की नमाज के बाद 1.5 घंटा हमारी क्लास होती है जिसमें हम बच्चों को मुतालिया पढ़ाते हैं, ऊपर देख के बच्चे पढ़ते हैं, उनको तलफ़्फ़ुज़ सिखाते हैं, उनकी दुआएं होती हैं। मैंने सारे का सारा टाइम इसके लिए बच्चे पे लगाया। लेकिन बड़ी बात है, मेरा चंद महीने मेरे पास पहले गया है, 4-5 पारों का ये बच्चा हाफिज़ है। वजह क्या है, शबाब क्या है, अब्बा कुरान चंद है। उसको नहीं, वो नहीं चाहता कि ये बच्चा कोई स्कूल की डिग्रियां ले, उसका दिल नहीं करता। मौलवियों तो अगे लोग लै दे के पैंदे ने, मौलवियों तो अगे मौलवी है ना गुस्सा करते हैं, जाना आ जाते हैं, हर बंदा ही लड़ता है, तो उसका दिल नहीं करता। लेकिन उसने कुरान के लिए वक़्फ़ किया है। कारी साहब को मैं सल्यूट करता हूँ, और इस बच्चे को भी कि जो इतनी मेहनत इसको करवाते हैं। मेरे अदारे का बच्चा है, आपके पास पहले भी ये नात खाएं, इनकी हौसला अफजाई भी किया करो। और यार इन्होंने अज असी एक मिसाल देने ना, जिमीदार बैठे हो कहते हैं कि एक बीज सुट्टो ना तो फिर वो तनावल दरख्त बनता है, बीज सुट्टो तो फिर तनावल दरख्त बनता है। तो ये साढ़े बीज ने, ये साढ़े की ने बीज ने, मेरे और आपके ये बीज हैं। इन्होंने कल को तनावल दरख्त बनना है, जिनसे लोगों ने फ़ायदा हासिल करना है, जिनसे लोगों ने कुछ चीज़ हासिल करनी है, जिनसे लोगों ने कुछ सीखना और सिखाना है। इनकी हौसला अफजाई करना मेरा और आपका हक बनता है। वो कोई 10 रुपये नाल कोई बच्चा अमीर नहीं हो जाता, वो कोई 100 रुपये नाल बच्चा अमीर नहीं हो जाता। मैं अल्लाह जानता, जब बच्चों को लेके आता हूँ मैं 500-500 रुपया बच्चों को खुद देता हूँ। ये बैठे हैं मेरे बच्चे, पूछ लें, मैं खुद 500-500 रुपया देता हूँ अपनी जेब से। तो मैं किसी प्रोग्राम से 10 रुपया भी नहीं लेता। अल्लाह का मेरे ऊपर फजल है, एहसान है। मैं अल्लाह की रज़ा के लिए इनसे मोहब्बत करता हूँ, ताकि यार ये इनको कल को जुर्रत मिले, ये स्टेज पे खड़े होने वाले हों। गलती करेंगे तो हम इनको सीने से लगाएंगे, दुदकारेंगे नहीं, इनकी बेइज्जती नहीं करेंगे। ले तू साड़ी बेइज्जती करवाती, तू स्टेज पे खड़ा होकर अड़ गया, तू भूल गया, नहीं। इनको हमने क्या करना है, अपने सीने से लगाना है। सीने से लगाएंगे, प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, शफकत करेंगे, इनके ऊपर हाथ रखेंगे, तो ये कल को एक तनावल दरख्त बनेंगे, मेरे और आपके लिए भी सदका जारिया होंगे। हमने क्या लेना है इनसे, क्या लेना है? क्या मैंने कल इन्होंने पढ़ के चला जाना, मैंने कोई पैसे लेने हैं इनसे? क्या है कि ये क्या करेंगे, मेरे लिए दुआ करेंगे, कोई चंगा काम करेंगे, औलाद चंगा काम करे ना, कोई नेक काम करे, तो कोई बंदा कहना यार चंगे माँ प्यो की औलाद है। हमारे मिसालें बनिए ना, बच्चा गलती कर दे, बच्चा गुनाह कर दे, गाली दे दे, तो हम क्या लफ्ज़ बोलते हैं, ये तो है ही हरामदा, ये तो है ही फलां, ये तो है ही फलां। क्या मतलब, हम एक बच्चे की तरबियत पर हम उसको बुरा भला उसके माँ बाप को कह देते हैं। ठीक है, ये हमारी तरबियत है, ये मेरी और आपकी तरबियत है। कल को इन्होंने नज़र आने हैं, इनसे लोगों ने फ़ायदे हासिल करने हैं, इनसे मोहब्बत किया करो, इनसे प्यार किया करो। अब मैं जामिया शरईया के तालिब इल्म हैं हाफ़िज़ ज़ैन भाई, मैं उनको दावत देता हूँ कि वो आएँ, आपके सामने तराना पेश करें। हाफ़िज़ ज़ैन भाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ दुश्मन भी तूने किसको मुको ललकारा, ले अंबिया सफगारा, ले अंबिया सफगारा। ऐ दुश्मन भी तूने किसको मुको ललकारा, ले अंबिया सफगारा, ले अंबिया सफगारा। दुश्मन भी तूने किसको मुको ललकारा, ले अंबिया सफगारा, ले अंबिया सफगारा। जिस राह से आएगा उस राह पे मारेंगे, मुड़कर भी न देखेगा यूं नशा उतारेंगे। जिस राह से आएगा उस राह पे मारेंगे, मुड़कर भी न देखेगा यूं नशा उतारेंगे। हम मौत की वादी से यूं तुझको गुजारेंगे, इस कौम से लड़ने की हिम्मत दाओ दोबारा। ऐ दुश्मन भी तूने
اس قوم کو للکارا لے ہم بھی سفگارا لے ہم بھی سفگارا اس قوم کا ہر بچہ اللہ کا سپاہی ہے اس خاک کا ہر ذرہ ایک تقدیر الہی ہے اس قوم کا ہر بچہ اللہ کا سپاہی ہے اس خاک کا ہر ذرہ ایک تقدیر الہی ہے اس خطے کا ہر گوشہ ایک زندہ گواہی ہے ایمان کا گہوارہ ایمان کا گہوارہ اے دشمن بھی تو نے کس قوم کو للکارا لے ہم بھی سفگارا لے ہم بھی سفگارا ماشاءاللہ بڑے ہی مخصوص اور بڑے اچھے انداز میں آپ کے سامنے ترانہ پیش کر رہے تھے حافظ زین بھائی، جو کہ اس ملک عظیم کی آبرو عزت شان اور جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا اس مقصد کے لیے یہ ترانہ بھی بنایا گیا اور اسی مقصد کو بیان کر رہے تھے۔ ہمارا سلف صالحین نے، ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دی ہیں، جس وجہ سے اس ملک کو حاصل کی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو فلاح پا آ جاؤں گے۔ اس لیے تو اس ملک کو ہم نے حاصل کیا تھا، لیکن آج ہم نے اس مقصد کو ہی بلا دی ہے، ہم نے اس کلمے کو ہی بلا دی ہے، اس کلمے کے مقصد اور معنی کو بلا دی ہے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ آپ کے ان زمینوں کو، ان ایک من کو 50 من بنانے والا کوئی نہیں۔ اللہ آپ کو رزق دینے والا ہے، اللہ مشکل کچھ ہے، حاجت روا ہے، وہ بیٹیاں بھی دیتا ہے، جس کو چاہے بیٹے دیتا ہے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا یہب لمن یشاء الذکور، وہ جس کو چاہے بیٹی دیتا جائے، وہ جس کو چاہے بیٹے دیتا جائے۔ اس کا مقصد یہ تھا، لیکن ہم نے جس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا تھا، ہم نے وہ مقصد ہی بلا دیے۔ ہم نے آج کافر کا، انگریز کا قانون اور انگریز کو خوش کرنے کے لیے ہم نے اپنے ملک کا قانون بنا دیے۔ عدالتوں میں چلے جائیں، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں اس ملک کی جو چیز اٹھا لیں وہ انگریز کا قانون ہے۔ سود ہے، ہر قسم کا سود ہے، ہر کام میں سود ہے، ہر جگہ پہ سود ہے، ہر جگہ پہ حرام خوری ہے، 2 نمبری ہے، شراب نوشی ہے، ہر جگہ پہ یہ مسلمان کلمے کی بنیاد پر حاصل ہونے والا یہ مسلمانوں کا ملک، جس میں یہ فحاشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں، جس میں شراب کے اڈے بنے ہوئے ہیں، جس میں زنا کے اڈے بنے ہوئے ہیں، جس میں اسٹیٹ ڈراموں کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ یہ حاصل کس لیے ہوا تھا؟ حاصل تو ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری پیغمبر تے رسول نے۔ لیکن ہم نے اس مقصد کو بھلایا، اس مقصد کو بھلانے کے بعد ہم نے انگریز کی، اس یہود و نصارہ کی مشابہت کی، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، ایک فلیس منہ لفظ آتا ہے فہو منہ آتے ہیں، جس قوم نے، جن لوگوں نے جس قوم کی مشابہت کی، کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اب میں میرے ہی ادارے کا بچہ اور خالد مجاہد صاحب ماشاءاللہ بھتیجا بھی جی، خالد مجاہد صاحب دا بھتیجا بھی ہے تو میرا شاگرد بھی ہے۔ یہ جامعہ شرعیہ للبنات کا تو بڑا پیارا ہی نعت کھائیں، بہت اچھا نعت کھائیں، بہت محنت بھی کرتا ہے۔ اللہ اس بچے کو میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ رب العزت ان بچوں کو ہمارے لیے صدقہ، اپنے والدین کے لیے، معاونین کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو لوگ ان پر خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العزت صدقہ جاریہ بنائے۔ اب میں منیب الرحمن بن مرزا اسحاق صاحب، ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، آپ کے سامنے نعتیہ کلام پیش کریں۔ حافظ منیب الرحمن۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹوٹے رشتوں کو جوڑ دیتا ہے، باتیں رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، باتیں رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، ان کے رتبہ کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ پھر کیوں نہ کہندا جاواں، کہنا پڑے گا کہ رب دا بندہ بن جا بندیا، بندیا تو نہ ڈریا کر۔ رب نعرہ تکبیر، علماء مسلک حق اہل حدیث، شیر ربانی قاری محمد حنیف صاحب ربانی۔ رب دا بندہ بن جا بندیا، بندیا تو نہ ڈریا کر، پاک نبی دا اے فرمان اللہ اللہ کریا کر، اللہ اللہ کریا کر۔ او خالق ہو مالک سب دا، او خالق ہو مالک سب دا، سب نو رزق عطاؤندا جے، پتھراں دے وچ کیڑے تائی روزیاں کیویں پچاوندا اے، اس دا پلہ چھڈ کے پلہ، اس دا پلہ چھڈ کے پلہ، غیراں دا نہ پھڑیا کر، اس دا پلہ چھڈ کے پلہ، اس دا پلہ چھڈ کے پلہ، غیر دا نہ پھڑیا کر، پاک نبی دا اے فرمان اللہ اللہ کریا کر، اللہ اللہ کریا کر۔ اس دے در نو من لے بندیا، اس دے در نو من لے بندیا، جس دی شان نرالی ہے، جس دے موڈے اتے سجدی سونی کمری کالی ہے، جس دے موڈے اتے سجدی سونی کملی کالی ہے، گانے سننا چھڑ کے تو نہ، گانے سننا چھڑ کے تو نہ، درود نبی تے پڑھیا کر، گانے سننا چھڑ کے تو نہ، درود نبی تے پڑھیا کر، پاک نبی دا اے فرمان اللہ اللہ کریا کر، اللہ اللہ کریا کر۔ نبی کا لب پر جو ذکری ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، غم امت، غم امت کہ تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، عمر کی جرأت پہ جاؤ قربا ہے آج کافر
جرت پہ جاؤ قربا ہے آج کافر بھی ان سے لرزا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال